لیجئے آپ نے اپنا حج کا رکن اعظم ادا کر لیا، عرفات کے میدان میں جو آپ نے دن گزارنا تھا وہ گزار لیا، اور اب آپ بغیر مغرب کی نماز ادا کیے مزدلفہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ رستے میں آپ ذکر و دعا اور تلبیہ، یہ آج ہی کی رات ہے کہ جس رات آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے، یہ تلبیہ پڑھنے کی آج آخری رات ہے جو حج کے دوران تلبیہ پڑھی جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں اور مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں، مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ وہاں پہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ پہ آپ ٹھہریے کہ جہاں وضو وغیرہ کا انتظام ہو، غسل خانے اور استنجا خانے کا انتظام ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ کنفرم کر لیجئے کہ آپ مزدلفہ کے اندر ہی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مزدلفہ سے باہر بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے کنفرم کر لیا کہ آپ مزدلفہ کے اندر ہی ہیں اور کوشش ہو کہ مشعر الحرام کے قریب آپ ہو جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استنجا، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ نے ایک اذان دینی ہے، ایک اقامت، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، اسی سے متصل آپ نے عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے، وتر پڑھنے۔ ابھی اس رات کو آپ نے اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیجئے، جو آپ کے پاس سامان موجود ہو کھانے پینے کا، جو آپ بیگ میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ کھا لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے آج کی رات 100 کنکریاں تلاش کرنی ہیں۔ ایک بوتل میں آپ 100 کنکریوں کو رکھ لیجئے، جمع کر لیجئے، اور اسی کے اندر پانی ڈال کر آپ جو ہے وہ اس کو دھو لیجئے۔ یہ 100 کنکریاں اس کے لیے ہیں کہ جس نے 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہو۔ جس نے 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنی تو وہ 70 کنکریاں جمع کر لے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے کنکریاں جمع کر لیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کنکریاں جمع کر لیں۔ جمع کرنے میں آپ کسی اور کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جانب سے کنکریاں جمع کر لیں، لیکن کنکریاں مارنے کے اندر آپ نے خود ہی مارنی ہوں گی۔ اس کے بعد آج کی رات آپ یہاں بھی ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ادا کیجئے۔ لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، اور اس کے ساتھ آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، اور جتنا ہو سکے آپ وظائف، ذکر اور دعا کیجئے۔ تھوڑا آرام بھی کر لیجئے کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن طلوع ہونے والا ہے اس میں کئی کام آپ نے کرنے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے، پھر اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں اپلیکیشن ہوگی نماز کی، تو اس میں دیکھ لیجئے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے، خوب دعائیں کیجئے کہ وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو چکا ہے، کہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ یہاں پہ جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے قریب وقت ہوتا ہے، تو آپ دعا کر لیجئے، اور پھر یہاں سے آپ نے منی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے منی کی جانب آپ روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا عرفات میں حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ بندہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو کسی بھی بندے کا حق اس پر باقی نہیں ہوتا، یہ اس کے حج کے قبول ہو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے حقوق العباد کو معاف کروانا آسان کر دے، اور تو اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ آپ کا مزدلفہ کا
وقوف مکمل ہوا اور اب آپ نے یہاں سے منا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔